بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردومنزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا. آج دو میزبان ہیں, ایک میں ہوں, ایک رضیہ سلطان صاحبہ ہیں, اور مہمان ہماری بہت خاص ہیں, امریکہ سے تشریف لائی ہیں اور بہت اچھی شاعرہ ہیں, بہت اچھی نثر نگار ہیں, بہت اچھی مصورہ ہیں اور ان کی شخصیت بہت باکمال ہے. تو ان سے ابھی ہم باتیں کریں گے, ان کی شاعری سنوائیں گے, ان کی کتابوں پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے وہ آپ کو بھی سنا دوں. ابھی مجھے یہ کتابیں ملی ہیں اور مجھے پڑھنی ہے. لیکن ان کے بارے میں جناب کلیم عاجز نے لکھا ہے: گاؤں کی فضا, پھولوں کی نکھت, رنگ, امنگ, آواز, موسیقی تان کی پکار, ملہار سب چلے گئے. داغ اور میر کی غزلوں پر جھومنے والے اب کہاں, اب یہ جائیں تو جائیں کہاں. آؤ بیچاری ایک دکھیاری ہے, اس کے دل میں سما جاؤ, اس کے قلم کو حرکت دو اور اپنی تصویریں بنواؤ, اسی کے لبوں کو جنبش دو اور اپنے نغمے گنگناؤ. صوفیہ انجم تاج کی کہانیاں, غزلوں اور نظموں میں یہی سرمایہ مختلف رنگ اور آہنگ, بناؤ سنگار اور سجاوٹ سے ملتا ہے. یہ ایسا سرمایہ ہے کہ جب تک یہ نیلا آسمان سر پر ہے اور دودھیالی زمین قدموں کے نیچے ہے, یہ ہوائیں اور چاند تارے ہیں, یہ کہانیاں کبھی نہ بلائی جائیں گی. بہت ہی اچھی شاعرہ اور نثر نگار ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ ہیں. یہ سریور بھی کا اپنا بنایا ہوا ہے ان کی کتابوں پہ, اور ابھی ان کی کتابوں ایک یہ بیٹھی ہیں, دوسری میزبان بیٹھی ہیں, وہ بھی یادوں کی دستک بتا رہی ہیں. ہمارے نانا نے یہ گھر گاؤں میں بنوایا تھا اور اسی تخت پر نانی اماں بیٹھ کر پورا گھر چلاتے تھے. تو ہم نے جب یہ پینٹنگ ختم کی, اپنی کافی بڑی پینٹنگ ہے جو ابھی بھی کی, تو اس کے فیروزی دروازہ تھا, وہ تو ہم کو اپنے بچپن سے یاد ہے کہ وہ فیروزی دروازہ, تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا نام رکھیں. تو بس دستک میرے ذہن میں آئی, تو پھر ہم نے یادوں کی دستک رکھ دی. تو بہت اچھا کیا. کتاب اس کا نام ہے خاموش دستک. تو یہ آپ کی یادوں کے دستک کے ساتھ چلے گی. جی, تو آپ کی پہلے تو آپ نے بات پہلے دونوں نے شروع کر دیا, سر میں دو میزبان ہے نا, تو میں پہلے آپ کو السلام علیکم کہتی ہوں. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو یہاں بلایا. بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اردو منزل میں آئے اور ہم لوگوں کو ملنے کا موقع دیا. بھی سلام کرتی ہوں. جی, آپ بھی سلام کیجیے. تو یہ ہے کہ آپ کی میں کتابیں دیکھ رہی تھی, تو آپ کی کتنی کتابیں ہیں, یا 5 ہے؟ آپ جی, چھٹی کتاب آ رہی ہے اب آپ کی. چھٹی اس طرح سے آ رہی ہے کہ سرگوشی بہار کی میری پہلی کتاب تھی شاعری کی, اور انک کی ڈرائنگز ہیں اس میں. اچھا. اور دوسری کتاب تھی پتجھڑ کی لکیریں, جس میں پینٹنگز ہیں, وہ بڑے سائز کی ہیں اور 8 پیپر سے ہے. تو اتفاق کی بات کہ شہناز نور آئی ہوئی تھی وہاں مشیگن, تو ان کو اپنی کتاب بھی دکھایا, تو انہوں نے سجیسٹ کیا ہم کو کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی ہو کہ سب شاعری کو ایک ساتھ کر دو اور سب پینٹنگز کو الگ ایک ساتھ کر دو. تو اس بار وہی ہمت ہوئی ہم کو, تو ہم نے بہائے بے خزاں کے نام سے ایک کتاب ابھی شائع ہوئی ہے, جو کل لاہور سے چل چکی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی, آج نہیں کل پہنچے گی شاید. تو بہائے بے خزاں, اس کا ٹائٹل بھی اتفاق سے کچھ اچھا ہی بن گیا. تو ضرور اچھا بنا ہوگا, آپ نے بنایا تو اچھا بنا ہوگا. نہیں, بہت شکریہ. تو ہم کو خوشی ہے کہ ساری چیزیں جو ہے میری ایک ساتھ ہو گئی ہیں. اس کے بعد کی جو اب کتاب آئے گی تو اپنی حساب کتاب صاف رہے. صاف کتاب کی کتاب ہے, جس نے پڑھنے کا موڈ ہے تو پڑھے, پینٹنگ دیکھنے کا موڈ ہے تو وہ پینٹنگ دیکھنے. جی, بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو اب ویسے کب سے لکھ رہی ہیں؟ بہت کافی عرصہ ہو گیا. اصل میں یہ ہے نا کہ ابتدائی سے جو ہے ایک انسان کو جب شعور ہوتا ہے تو علمی صحبت میں وقت گزرا. میرے چچا جو تھے وہ شاعر تھے, شمس الدین آبادی. میرے دادا فضل حق آزاد عظیم آبادی. تو رات دن تو ماں کی گود میں بیٹھ کے اگر کوئی بچہ شاعری سنے گا, اگر ہم کچھ نہ لکھتے
تو آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے تک بندی. اچھا مجھے پتہ لگا کہ اب تعجب نہیں ہو رہا کہ اتنا اچھا کیسے لکھا آپ نے. یہ شروع سے گھٹی میں پڑھی ہوئی. ہاں گھٹی میں سنتے سنتے. بلکہ میری جو سسٹر ہے وہ شاعری نہیں کرتی ہیں لیکن کسی کے کلام کو سن رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ یہ وزن سے گرا ہوا. ہم نے کہا کہ تم کو کیا خبر, تم شاعری تھوڑی کرتی ہو. بولی کہنے لگی کہ انجم اسی ماحول میں ہم بھی میں بڑے پلے ہیں, تو وہ جب شعر وزن سے گرا ہوا رہتا ہے تو میرے کان میں کھٹ سے آواز آتی ہے. تب ہم نے کہا کہ او لکھتی رہی ہیں لیکن پورا اندازہ ہے, ردم جو ہے ان کے اندر. ہاں تو جب مشاعرے میں جاتی ہیں تو وہ بتا دیتی ہیں کہ اس شاعر کا کلام جو تھا سب وزن سے گرا ہوا تھا. وزن سے گرا ہوا بھی پڑھتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا کہ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے. یہ بھائی جمیل مظہری آتے تھے جن کا شعر آپ کو یاد ہوگا کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہے دل میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب فہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اتنے بڑے بڑے شاعر کلیم عاجز صاحب ان کا کیا کہنا, انہوں نے کتنا اچھا یہاں بھی بہت لکھا. اور یہ بہت سارے لوگوں نے آپ نے لکھا ہے. شمس الرحمان فاروقی صاحب نے, خیام صاحب نے, ستیہ بالانی صاحب نے بھی لکھا ہے. بہت لوگوں نے لکھا. اب ہم انشاءاللہ اگلی جو کتابیں آئیں گی اس میں یہ سب لکھوانا کیا ہوتا ہے کہ شروع میں جب انسان کی کتاب نکلتی تو لگتا ہے کہ ہم کو کسی سے لکھوانا ہے, لیکن ہم کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا انٹروڈکشن آپ کے ہو جاتا ہے, جو تحریر ہے وہ اس سے تو ایک دم نجات اب مل گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ بڑے آدمی اگر کچھ لکھ دیں میرے لیے تو میری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ بھائی لیکن اب تو آپ بڑی نہیں, ہم بڑے تو بالکل نہیں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھتی ہیں. میں تو تھوڑا سا سرسری سے ابھی دیکھا تو میں بڑا خوش ہوئی. بلکہ آپ نے بھی 2 دن پہلے کتاب لی اور میں مصروف رہی, پڑھ نہیں سکی. تو لیکن تھوڑا سا پڑھا تو نہیں ہے, یہ کیا پھر میں نے کہا چلو باتیں کرتے ہیں. ہاں نہیں تو شمس الرحمان فاروقی کو تو یہ کتاب یہ والی یادوں کی دستک بہت پسند آئی تھی. انہوں نے بلکہ لکھ کر کے جو انہوں نے بھیجا وہ اس میں ڈالا بھی نہیں. تو راشد اشرف اس کو 500 چھپوا رہے ہیں اور انہوں نے کہا بھائی ہم اپنی تعریف کیا آپ کو کریں سب کے سامنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سی بڑی خود نویش آپ کی خود نویش سے مقابلہ کر سکتی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو ہم چھپوا کے ہر جگہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو ہم نے کیا کیا, ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ میری جو خلیری بہن تھی جن کو میری امی نے پالا تھا, ان کی میری خالہ بچپن میں پیدا ہونے کی فوراً بات ختم ہوئی تھی. تو امی نے اور نانی اماں نے مل کر ان کو پالا تھا. تو اس میں تھوڑی سی کہانی کچھ چھوٹ گئی تھی جو ہمارے ڈر کے نہیں ڈالتے تھے, which was very interesting. تو ڈالتے نہیں تھے کہ سب لوگ خاندان والے کیا کہیں گے کس نے یہ بھی لکھ دیا. تو اس بار جو نیا ایڈیشن آئے گا تو ہم نے 6-7 پیج اس میں ایڈ کیا تھا. ویری انٹرسٹنگ. جیسے کہ وہ شاہین بھائی کہتے ہیں نا, ولی عالم شاہین کہتے ہیں کہ سارا جوس نکال دو گی تو کتاب میں رہے گا. تو اس بار ہم نے راشد کو دے دیا. اسی کی کیا ہوا کہ ایک قیوم ماموں تھے میرے, تو یہ آپ نے ابھی نام لیا تھا شاہین صاحب کا, تو یہ ولی عالم شاہین وہاں رہتے ہیں آٹوا والے. ہاں تو انہوں نے کہا کہ کوئی جوس سب نکالنا نہیں چاہیے نہیں تو کتاب بالکل بے رنگ ہوگی. تو جیسے قیوم ماموں کے گھر کی کہانی ہم نے جب لکھی تو میری بہن جب پٹنہ گئی تو یوں پیج پھاڑ پھاڑ کے نالی میں پھینک رہی تھی. ہم نے کہا کہ اللہ یہ کیا کیا تم نے. تو کہنے لگی کہ انجم وہ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے. ہمیں کون پڑھنے جا رہا ہے, وہ گاؤں ایسا ریموٹ پلیس, تو پلیز میری کتاب کو ایسے ہی چھوڑ دو بھائی. تو لوگوں کو بہت پسند آئی یہ کتاب, اللہ کا شکر. ہاں اس کے بعد مغنی تبسم صاحب سے بات ہوئی جن کو ہم نے کتاب بھیجا اور شہریار, تو مغنی تبسم کہنے لگے کہ یہ تو آپ کے بچپن کی کہانی ہے, اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد کا حساب کہاں ہے. تو ہم نے کہا ارے انہوں نے تو ہم کو آئیڈیا دے دیا, اس لیے کہ ساری زندگی تو ادھر بیتی ہے. ماں باپ کے ساتھ تو ہم 20 سال رہے صرف. اس کے بعد ہم لندن چلے گئے, لندن میں وہی لکھا پڑھی تھوڑا بہت ہوتا رہا. پھر وہاں سے جب ہم یہاں آ گئے موو کر گئے تو اب اتنا دن ادھر کا گزرا. تب ہم کو یاد آنے لگا کہ میری شادی کیسے ہوئی تھی, اور جو میری نانی کو جس نانی کو امی نے بھیجا تھا میرے ساتھ
ایک تماشا تھا رخصتی کے بعد کہ وہ کہیں کہ ہم کھڑاون پہن کے جائیں گے. 20 سال کے ہوں گے. وہ کہیں کہ ہم انجم کے ساتھ کھڑاون پہن کے جائیں گے جو لکڑی کی چپل ہوتی ہے. اور امی ان کے لیے نئی پٹنہ مارکیٹ سے چپل لے کے آئی تھی. پورے آنگن میں ایک سما تو ان کو پہنایا جا رہا چپل اور پہننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم وہی پہن کے جائیں. تو اس کے بعد وہاں سے ہم نے کہانی شروع کر دی. ابھی تو اتنی ہوئی ہے اب دیکھیے اس کا مطلب ہے آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. میری بہت اچھی ہے. ہاں دیکھیے کیا بنتا ہے. نہیں وہ سلسلہ چلتے تو پھر بہاؤ کی طرح آنے شروع ہو جاتی چیزیں. ابھی تو وہ باتیں یاد بھی نہیں ہوں گی آپ کو جو پھر آپ کو آگے چل کے یاد آئیں گی. بالکل بالکل. نہیں مگر ہم کو سب چیز یاد رہتا ہے. ایک ڈیٹیل پتہ نہیں. ہم باجی میرے یہاں کراچی میں رہتی ہیں, انہیں سے ہم ملنے کے لیے آئے. تو ہم باجی سے کہتے ہیں باجی آپ کو وہ بات یاد ہے ایسے. کہتے ہیں کہ نہیں تم کو کہاں سے. ہم کہا کہ باجی ایک دم میرے سامنے ہوا تھا کیسے, اور آپ بھی تھیں, آپ کیسے بھول گئی. لیکن ہم کو یاد بہت رہتا ہے اتفاق کے بعد. اچھا کچھ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ماضی کی چیزیں یاد رہتی ہیں اور اب بھی بھول جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے. ہاں یہ صحیح ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی. ہاں بھولتے تو ہیں. چابی کہاں رکھ دیا مل نہیں رہی ہے, میں نے اس طرح کا بھولتے ہیں. لیکن پچھلی باتیں تو لگتا ہے جیسے کہ کوئی پردہ ہے اور اس پہ چلی اسی. اور جب اتنی دلچسپ ہوں تو کون بھول سکتا ہے. تو اسی کے سہارے تو نہیں تب بھی یاد رہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, یادداشت ایک الگ ہی چیز ہے. کہتے ہیں اچھا جب آپ 20 سال پہلے آئی تھی نا تو فلاں سوٹ پہنا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے تو کل والا نہیں یاد رہتا. مگر بعض یادیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ یادیں ماضی عذاب ہے یاد. ہاں ایسے بھی لوگ انتظار کرتے ہیں. بالکل شکر ہے اللہ کا. لیکن یہ کرنے نہیں چاہیے. اللہ ساتھ رہیں جو حواس ہے نا ہمارے, تو وہ اللہ تعالیٰ نئی لینگویج سیکھیے. آج کل ہم پرشین پڑھ رہے ہیں. اچھا اس سے کہتے ہیں یادداشت بہتر ہوتی ہے. ہر نئی چیز پڑھیے. فرینچ سیکھیے اس طرح تو آپ کو یہ بیٹر ہے. تو یہ تو اچھی ایسا سلسلہ کہ خود ہی بات سے بات چل رہی ہے. اب ایک بات بتائیں کہ آپ اچھی شاعرہ ہیں یا اچھی مصورہ؟ یہ تو آپ لوگ سے بتائیے. آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ یہ میری فیس بک فرینڈ ہے. آپ ہیں نا میری فیس بک فرینڈ؟ نہیں ہے. نہیں آپ ہیں یا آپ جاتی نہیں اتنا تو وہ آپ بتائیں. بہت رہتی ہوں. یہ تو ماشاءاللہ سولو ایگزیبیشن کی ہے انہوں نے. بہت انسٹرکٹر بھی ہیں, ورک شاپ بھی کرواتی ہیں, اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اور اسٹوڈنٹ کی پینٹنگ بھی میں دیکھتی رہتی ہوں. اور میں اپنی پینٹنگ پر جب ان کا کامنٹ آتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے سند مل گئی. اور میں وہاں لکھ دیتی ہوں آپ تو آسمان پہ بیٹھا ہے. میں نے سیکھا بھی نہیں ہے. تو میں نے جب مصورہ مجھے کمنٹ کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے بشیر موجد جو تھے آپ کے شہر کے آرٹسٹ, جب وہ ان سے جاتے تھے سیکھنے کے لیے, ایک بہت بڑے شاعر کا نام لیجیے ذہن سے نکل رہا تھا, صادقین کے پاس. تو وہ کہتے تھے کہ ہم کو ایک کونے میں بیٹھنے دیجیے اور آپ کو ہم پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم روم میں ہیں اور آپ اپنا پینٹنگ کرتے رہیے. لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. یہ ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ویسٹ میں اگر وہ کوئی ٹیکنیک جانتا ہے تو وہ ضرور آپ کو بتا دے گا. تو اسی کو ہم فالو کرتے ہیں. اور آپ کسی آرٹسٹ سے جا کر کے پوچھیے, آپ کو ٹیکنیک جلدی نہیں بتائے گا. لیکن ہم اپنے سب اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہم نے کیسے کیا. اور ان لوگ اتنا خوش ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی لڑکی سب اتنا خوش ہوتی ہے. لیکن لوگ نہیں بتاتے ہیں ٹیکنیکس. یہ کہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں پینٹنگ سکھائی جا سکتی ہے اور شاعری نہیں سکھائی جا سکتی. ہاں یہ تو یہ فرق ہے. وہ اندر سے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو کہتی ہے, مجبور کرتی ہے کہ آج تم ایک نظم لکھو. جیسے بات کرتے کرتے اس دن آپ کو جو ایک نظم سنائی تھی ہم نے, جیسے ہم لوگ رہتے تھے گنگا کے کنارے. آنیسٹلی ہم نہیں جانتے تھے کہ اس سین کو ہم اس نظم میں لے آئیں گے. تو گنگا کے پاس رہتے تھے اور جب کھانا کھا لیتے تھے تو ہاں تو سارے کزن جتنے کزنس بھائی بہن ہم لوگ سب وہاں پہ جاتے تھے. اور ایک مندر تھا تو وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد خوب گپیں اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوتا تھا. تو یہ میری ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے کاش در کاش.
کچھ ایسے ہے اللہ کرے پوری یاد آ جائے سنانے کے وقت. ہاں اگر نہیں یاد آئی تو نکال لیں گے انشاءاللہ. کہ کاش در کاش خواب کی کرچیوں کے ڈھیر سے بچنے کے لیے تیرگی کاٹتی پہنچی لب دریا کے قریب. آخری سیڑھی جو غرقاب رہا کرتی ہے بیٹھ جاتی ہوں میں مندر کے اسی سیڑھی پر اور اپنے پیروں کو ہلاتے ہوئے کر دیتی ہوں لہروں کے سپرد. ایک بیگ زرد سا طوفان اٹھا دور اس پار خلاؤں میں کہیں اور ایک بیگ زرد سا طوفان اٹھا دور اس پار خلاؤں میں کہیں رقص آمادہ ہوئے. اڑتے پھرتے ہوئے لفظوں کے فسوں ساز حیوزوں کے دار کتنے یادوں کے نقوش ایک ایک کر کے نمودار ہوئے. چاند اتر آیا سرے آب رواں چاند اتر آیا سرے آب رواں دور و نزدیک کے بے نام سے اندیشوں میں در کھلے خوابوں کے انجانی تمناؤں کے. پھر ہوا یوں کسی آہٹ کسی آواز آئی پھر ہوا یوں کسی آہٹ کسی آواز آئی شاخ سے آخری پتا ٹوٹا اور وہ چاند اسی پانی میں کاش در کاش کرتا ہوا تحلیل. تو کہنے کا مطلب میرے ہم نہیں جانتے تھے کہ میری نظم میں وہ پورا سین آ جائے گا لیکن آ گیا تو ہم نے چھوڑ دیا. مطلب یہ نہیں کیا کہ اس مندر کو اور اس گنگا کے کنارے کو کہیں پر پیچھے چھوڑ دیا. اس کو ہم کسی اور طرح سے بھی بیان کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں جس طرح اتر رہی ہے اسی طرح آپ نے اس کو تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں تو یہ تو جو بس اترتی ہیں وہ آپ کہتی ہیں کوئی غزل یہ نہیں کہ میں غزل کہوں گی نظم کہوں گی. میرا غزل بھی کہی ہے اور میرا خیال ہے مصوری جو ہے وہ آؤٹر آبزرویشن کا نام ہے جو آپ آبزرو کرتے ہیں وہ آپ پروموٹ میں ڈالتے ہیں. شاعری جو ہے وہ انر ہے اس لیے وہ سکھائی نہیں جاتی وہ پرسنل جو شاعر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انوالو پوئٹس ہوتے ہیں. اس دن تو لوگوں کو بہت ساری چیزیں سنائی تھیں. میں نہیں آئی تھی ہائے نہیں آئی تھی نا. ہاں نہیں آئے تھے جو بھی سنائیں گی نا ہمارے اور کچھ سنائیں. اچھا ایک جنرلی ہم سناتے ہیں جس سے پہلی بار خاص کر کے ملتا ہے کہ ہیں خیالوں کے دھندلکے میں نگینے سے جڑے ساز میں جیسے چھپے رہتے ہیں سارے نغمے اچھن کے یادوں کی چمنزار سے آتی ہے کرن اور احساس کی پیشانی پہ پڑتی ہے شکن. دونوں نے مل کے بنائی ہے میری کشتی فن ڈھونڈنے میں جو کسی موج کی رہتی ہے مگن. یہ تلاش اب مجھے کیا جانے کہاں لے جائے ڈوب ہی جائے کہ منزل پہ مجھے پہنچائے. کیا منظر کشی اور مجھ کو پرواہ نہیں یہ میرے افکار مجھ کو بے چین ہی رکھیں گے کہ بخشیں گے قرار. ایک خوشبو ہے جو ہر دم مجھے بہلاتی ہے جو کسی دور کی بستی سے چلی آتی. وہی بستی جو کبھی تھی میرے دل کا گلزار جو میری اوڑھنے کی آج بھی ہے نقش تارے چنتی ہوں خیالوں کے انہی راتوں سے ایسی اپنا قلم اور انہی ہاتھوں سے برگ و گلزار بنانے کا بھروسہ ہے مجھے اور سنگ سے پھول اگانے کی تمنا ہے. سنگ سے پھول اگانے کی تمنا ہے. گانے کی تمنا. بہت شکریہ. مزہ آ گیا بھائی. بہت اچھی نازک شاعری. نہیں منظر کشی کتنی خوبصورت ہے. اس میں تو یہ مصوری مل کے گیا مصوری اور شاعری اور اس میں نثر بھی کی اچھی ہوگی پڑھنے سے تعلق ہو. آپ کو تو یہ کتاب میں ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کے لیے. میں ابھی عالمی ہو رہی ہے نا تو اس میں بھی کچھ عالمی کانفرنس تو ایک دن ہم گئے تھے بہت اچھا لگا. آپ ہی کے ساتھ تو برابر میں بیٹھے تھے. ہاں اور کئی بہت لوگوں سے اتنا ملاقات نہیں ہوئی صرف یاسمین ہو گئی بہت ہے. ہم اپنی ذات میں خود انجم. اور صوفیہ کچھ یہ بتائیں گھریلو کاموں سے بھی دلچسپی ہے یا صرف شاعری مصوری میں معاملہ؟ کھانا پکانا بہت پسند نہیں ہے
لیکن جب بہت پسند ہے اس لیے کھانے کا سوال. لیکن جب کوئی آتا ہے بہت اچھی کوک ہے یہ ایک نیا اس میں اور چیزوں کے علاوہ. لیکن جب کوئی آتا ہے تو جیسے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی بجلی آ گئی. جیسے کہ ہم کو لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے. ابھی یہاں سے جا رہے ہیں تو نسیم سید اور شاہدہ حسن سب میرے گھر میں آنے والی ہیں. شاہدہ حسن آئی نہیں آج کل؟ نہیں ہے وہاں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے مشیگن. شاہدہ حسن تو میری ساتھی کلیگ رہی ہیں کالج میں, ایک ہی کالج میں. اچھا اچھا. تو وہ سب میرے ہی گھر میں ایک ہی کالج میں, یہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے. ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں وہ پروین شاکر بھی میرے ساتھ, شاہدہ حسن, سکینہ پنہا ہے, ہم تمام شاعرہ. تو بہت سے شعراء آ رہے ہیں لیکن وہ لوگ میرے ساتھ ٹھہرے ہیں میرے گھر میں. تو یہاں سے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم بھی آئیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے. ضرور ضرور آپ لوگ آپ آئیے. آپ لوگ جاتی ہیں صبا ڈیلس جاتی ہیں. اچھا آپ مشیگن آئیے. اسپیشلی میرے گھر آپ کو ایک بات بتا دیتا ہے, میرا ابھی نیا گھر بنا ہے. پہلے تو ہم رہتے تھے ڈیرمون ہائٹس میں, لیکن موو کر کے میرے بھیا بلڈر ہیں تو کینٹن میں مکان انہوں نے بنایا. تو وہیں پہ میرے ہسبینڈ نے بیسمنٹ میں ایک اسٹیج بنا دیا بہت بڑا. اچھا. بولے کہ تمہارے جتنے شاعر ہیں اس میں آج تو جتنے کوئی بھی شاعر آتا ہے کوئی بھی ادیب آتا ہے ہم پھٹ سے لوگوں کو کال کرتے ہیں, سب لوگ آ جاتے ہیں. ایک فنکشن کر دیا, کوئی کتاب لے کے آیا اس کا فنکشن کر دیا. مطلب آپ بیرونی ملک رہ کر بھی ادب کی خدمت کر رہی ہیں. اردو پڑھاتے ہیں بچے سب کو, ماشاءاللہ سب کو اقبال کی نظمیں سکھاتے ہیں اب بیٹھا کر کے, اور بتا دیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کون سے شاعر کی نظم کو ہم نے یاد کرایا تھا. تو ایک چھوٹی سی بچی آئی میرے پاس, تو خیر ہم نے کہا کہ ہائے یہ تو نہ بولتی ہے نہ ڈولتی ہے, یہ کیا ہے؟ تو دوسرا لڑکا جواب دیتا ہے کہ بول سکتی نہیں ہونٹوں کو سیے بیٹھی ہے, آج مجبور ہے یہ صبر کیے بیٹھی ہے. تو اس نظم کا حوالہ دے کے ہم نے بھیا سے کہا کہ ہم کتنا آج ہم خوشی ہو رہی ہے اس نے کوٹ کیا اس میں سے ایک شعر نکال کر. تو بچے آتے ہیں, ہم ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں, ان لوگ کو اردو پڑھاتے ہیں اور پھر ان کو نظموں کا ضابطے بتاتے ہیں کہ اقبال کون تھا. فارنرز بھی ہوتے ہیں؟ نہیں میرے خاندان والے سب ہیں نا, میری بہن کا پوتا پوتی, بھیا کا پوتا پوتی, نواسی, سب کو بلاتے ہیں. وہی بچے کافی ہو جاتے ہیں. ویسے ہم نے سب کو کہا ہے کہ جو بھی آنا چاہے ہاں پڑھے, لیکن مائیں جو ہے نا وہ بڑی جیلی ہوتی ہیں, وہ مطلب کچھ ایفرٹ نہیں دیتی. ہم اگر آپ کو فری میں کسی چیز کی تعلیم دے رہے ہیں تو کم از کم آپ اپنے بچے کو وقت پر بھیج تو دیجیے. تو وہ لوگ نہیں کرتے ہیں. لیکن میرا بیٹا خود اتنی اچھی اردو بولتا ماشاء اللہ کہ انڈیا جب لے کے گیا تو میری ساس نے کہا کہ تو لگتا ہی نہیں کہ امریکہ سے آیا. اس لیے کہ ہم نے کہا کہ بیٹا انگریزی تو ظاہر سیکھ ہی لیا اس نے, لیکن اردو تو کی تعلیم تو پہلے تھی. پتہ نہیں ہم کو لگتا ہے کہ لوگ جو انفیورٹی کمپلیکس میں مبتلا رہتے ہیں وہی اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھاتے ہیں, اردو سے دور رہتے ہیں. لیکن کوشش کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں. اتفاق سے میری بہو بھی جو ملی وہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ایک بیٹا ہے. ایک بیٹا. تو آج ہماری شاعری رہ جائے گی جب کہ چلیں ہم شاعری باتیں یہ بھی بہت یہ ہو گئی ہیں باتیں, اب ہم شاعری کی طرف آتے ہیں. بتائیے کیا سنا ہے آپ کو, کیا چاہے جو دل چاہے. غزلیں سنائیں آپ کو. اچھا وہ تو نظموں میں تو آپ نے بڑا صحت تاریخ کیا, بڑی منظر کشی, بہت شاندار. کہاں سنا مزہ آیا. ابھی سنائیے نا دو اپنے نظم. وہ اچھا نظم ہے. ہاں نام سمجھا کہ آپ نے کہاں سے ترنم سن لیا. ترنم سے سنانا چھوڑ دیا ہم نے. نہیں تو یہاں سنا دیں گا, ہم یہ تو ہیں سنائیے. نہیں ہم ایسے غزل اپنی سنا دیتے ہیں, اس لیے جو دل چاہے یہ سن لیجیے. اس دن بھی سنایا تھا تو آپ لوگ بھی سن لیجیے. میر حسن کی زمین میں یہ غزل کے چند اشعار ہیں. میر حسن کا شعر تھا کہ مجھ کو عاشق کہہ کے اس کے روبرو مت کیجیو, دوست اگر دوست ہو ایسا کبو مت کیجیو. تو اسی زمین میں آ جائیے. آئیے جی 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 ایک غزل چند اشعار ہے.
کہ کوئی امید اب بہاروں سے کبھو مت کیجیے، کوئی امید اب بہاروں سے کبھو مت کیجیے، فصل گل کی آرزو میں دل لگو مت کیجیے، اور زندگی بھر کی یہی پونجی ہے میری چارہ گر، زندگی بھر کی یہی پونجی ہے میری چارہ گر، زخم دل پہ پھاہا مت رکھیے، رفو مت کیجیے، اور درد کے رنگین کھلونے لے کے دل بہلائیے، اور درد دینے والوں سے شکوہ کبھی مت کیجیے۔ اور یہ شعر ہے کہ دیکھتے رہیو میری آنکھوں میں آنسو دوستو، پرسش احوال کی کوشش کبھی مت کیجیے، دیکھتے رہیو میری آنکھوں میں آنسو دوستو، پرسش احوال کی کوشش کبھی مت کیجیے، اور اب سویمبر تو نہیں ہوگا مگر رکھ لو یہ ہار، اب سویمبر تو نہیں ہوگا مگر رکھ لو یہ ہار، بس تماشا دیکھیے زیبِ گلو مت کیجیے، اور اپنے چہرے کی بچانا چاہو سچائی اگر، اپنے چہرے کی بچانا چاہو سچائی اگر، آج کل کے آئینے کے روبرو مت کیجیے، بہت خوبصورت، اپنے چہرے کی بچانا چاہو سچائی اگر، آج کل کے آئینے کے روبرو مت کیجیے، اور میری زخمی انگلیوں کو کھول کر دیکھ کر بولی صبا، میری زخمی انگلیوں کو دیکھ کر بولی صبا، اب چمن میں رنگ بو کی آرزو مت کیجیے، اور آرزو مت رکھیو یہ اچھا ہے انجم، مگر آرزو رکھیو تو ترک آرزو مت کیجیے۔ بہت اچھے، خوبصورت شکریہ، ایک اور غزل سنائے جاتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا ٹھکی ٹھکائی شاعری، مصرے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری، بہت دنوں کے بعد میننگ اور ڈیپتھ ہے، ہاں گہرائی ہے۔ بہت شکریہ، میں آپ لوگوں نے اتنی عزت بخشی تو میں کیا کہوں۔ اب آپ تھوڑا سا ہمیں اونچا بولنا پڑتا ہے۔ اچھا جی سنا دیتے ہیں، ایک اور ہے غزل، کوئی بھی لائیو نہیں، ریکارڈنگ ہے، ہاں ریکارڈ، جی کوئی بھی سنا دیں، اچھا کچھ بھی سنا دیتے ہیں، کچھ بھی سنا دیں، ہر چیز اچھی ہوگی نا، ہر چیز تو نہیں اچھی ہو سکتی ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ چلیے یہ سنا دیتے ہیں آپ کو، اس کو ایسے پہلے، اب ہم ترنم سے نہیں سناتے ہیں، پہلے جب نہیں سنا سناتے دیں، تھے تھوڑا سا سنا دیں، تھوڑا سا، دو تین لائن سنا دیں۔ کیا تھا ضبط کا دعویٰ مگر نبھا نہ سکے، کیا کہنے بھائی، کیا کیا تھا کہنے، ضبط کا دعویٰ مگر نبھا نہ سکے، ہم اپنے دل کی لگی بنا نہ سکے، پہنچ کے بزم میں یوں رو پڑے کہ گا نہ سکے، غزل لے کے گئے تھے مگر سنا نہ سکے، غزل تو لے ہم تو پورا سنیں گے، یہ پوری غزل سنیں گے، کے گئے، آپ نے 3 اشعار کہا تھا، وہ کہا تھا نا لیکن آواز نہیں سنی تھی پہلے، غزل تو لے کے گئے تھے مگر سنا نہ سکے، وہ لمبی ڈالیاں سرسوں کے پھول سرسوں کے، لمبی ڈالیاں سرسوں کے پھول سرسوں کے، جب آئے گاؤں سے برسوں نے بلا نہ سکے،
جب گاؤں سے برسوں نے بھلا نہ سکے، اور کسی کی بزم کا منظر جو دیکھ آئی ہوں، انہیں میں کیسے دکھاؤں جو لوگ جا نہ سکے، اور نہ ہنسیے ہم پہ کہ ہم تو ہے چوٹ کھائے ہوئے، انہیں پہ روئیے جو لوگ چوٹ کھا نہ سکے، اور مصورے کے لیے نہ ہنسیے ہم پہ کہ ہم تو ہے چوٹ کھائے ہوئے، انہیں پہ روئیے جو لوگ چوٹ کھا نہ سکے، اور عجیب حسن ہے تیرا کہ ہم تیری تصویر بنانا چاہ رہے تھے مگر بنا نہ سکے، وہ ایک صبح جو آئی تھی رت جگہوں کے بعد، پھر اس کے بعد کوئی رت جگہ بنا نہ سکے، اور مقطع ہے جب اس نے پوچھا کہ کیسا مزاج ہے انجم، جگر میں درد اٹھا کے ہم بتا نہ سکے، کیا نسوانیت سے بھری ہوئی غزل، بہت ترنم اتنا خوبصورت، تو کیوں چھوڑ دیا آپ نے ترنم؟ ترنم آج کل جو سب اسٹیج پہ بیٹھ کے سناتی ہیں شاعری، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ عربی ترنم کو ملا کے وہ یہ نہ سوچنے لگے کہ ہم بھی وہی ترنم سناتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جب ہم کوئی بھی غزل لکھ کے تیار ہوتی ہے ترنم خود سے بن جاتا ہے، ہم لاہور والا قوت پڑھتے ہیں، لیکن وہ ترنم میرے نسیم کہتی ہے کہ انجم تم ترنم سے سناؤ، لیکن ابھی ریسنٹلی بولی کہ میں نے اس طرح کا، ہم کسی کو خدا نخواستہ برائی نہیں کر رہے، لیکن ایسی ایسی چیزیں چیخ چیخ کے لوگ سناتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ پھر کو لگتا ہے کہ شاعری کمزور ہے، اس کی شاعری ہے کیا ہے، یہ بھی تو ہے، اس لیے ہم بے حد کبھی کسی کو سنا دیا یا یہ تو ہماری فرمائش پہ تھی، خاص اور یہ فرمائش ہماری پہ خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ترنم سے سنا، ترنم سے بھی سنا اور باتیں بھی سنی، تو ہم اس حصے کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر آپ بہت شکریہ آپ کا ملاقات